یغضب ویرضى لا کاحد من الورى، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں۔ واللہ یغضب، غضب یغضب باب سامعہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، ویرضى، رضی یرضی بھی سامعہ سے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا احد من الورا، لیکن مخلوق کی طرح نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خوشی مخلوق کی خوشی ناراضگی کی طرح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کا خوش ہونا، ناراض ہونا یہ تو کمزوری کی بات ہے نا، اس میں اس کی کیا ہوتے ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا انسان غصہ ہو جاتا ہے نا، انسان کب غصہ ہو جاتا ہے؟ جب اس کا خون ابل جائے، رخت کیا کر لے، ابل جائے، جوش میں آ جائے اور خود کو کنٹرول بھی نہ کر پائے۔ بعض اوقات انسان غصے کی تو درجات ہوتے نا، بعض اوقات غصہ جنون کا ہو جاتا ہے، خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو یہ تو انسان کی پھر کمزوری بن جاتی ہے نا۔ بہت سارے لوگ تو غصے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، جنگ میں بھی غصے سے کام نہیں لیا جاتا، عقل تدبیر سے کام لیا جاتا ہے۔ تو انسان کو بھی غصہ آتا ہے، بہت ساری چیزوں کو غصہ آتا ہے۔ اگر کتے پر بار بار کوئی کیا کر لے، حملہ کر لے، کتا بھی غصہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ شیر کو اگر کوئی گولی سے مار دینا اور غلط جگہ پر مار دے، کچھ سے وہ مری نہیں، گری نہیں، تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے، انسان کو چیر دیتا ہے، پاڑ دیتا ہے۔ تو یہ غصے کہلاتے ہیں نا کہ جوش مارے خون۔ اور رضی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان خوش ہو جائے نا تو پھر اس پر اثرات یہ ہو جاتے ہیں نا کہ مثلا وہ منبسط ہو جاتا ہے، خندہ پیشہ ہو جاتا ہے، اس پر کیا ہو جاتی ہے، تازگی طاری ہو جاتی ہے، چہرہ اس کا تر و تازہ ہو جاتا ہے، سرخرو ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی بہت سرخرو ہے، سرخرو کا کیا معنی ہے؟ خوش ہے، رنگ جو ہے نا سرخ ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور غصے میں رنگ کیا ہو جاتا ہے؟ لال پیلا ہو جاتا ہے، آنکھیں نکل آتی ہے، چہرے کی جو ہیئت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزوں میں، انسانوں میں، حیوانوں میں، لیکن اللہ رب العزت کا غصہ ہونا، رضی ہونا ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت استعمال کی جائے نا تو پھر اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ انسان کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، غصے کا مطلب ہے نا کہ اللہ رب العزت غضب نازل کرتے، اس کا نتیجہ مراد ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائے تو غصے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے نا؟ عذاب دیتے ہیں، انسان کو ہلاک کرتے۔ اور رضی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ راضی ہو جائے نا تو اللہ رب العزت انسان پر فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اسے کامیاب بناتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے غضب و رحمت کے آثار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن کریم میں غصے کے الفاظ بھی آئے ہیں اور رضامند ہونے کے الفاظ بھی آئے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جس شخص پر اللہ رب العزت لعنت کرے اور اس پر غصہ ہو جائے۔ اور اس طرح سے یہود وغیرہ کے متعلق بھی آئے ہیں نا کہ اللہ ان پر غصہ ہو گئے۔ غصہ ہونے کا کیا معنی کہ انہیں ذلیل بنا دیا، بندر و خنزیروں میں بدل دیا اور انہیں ہلاک کر دیا، ہمیشہ کے لیے مسکین و ذلیل خوار و فقیر بنایا۔ اور اس طرح سے مومنین کے بارے میں ہے نا جو بیعت رضوان کر رہے تھے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہم بار بار کہتے ہیں نا صحابہ کے متعلق کہ اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اس سے خوش ہو، اس طرح سے رضی اللہ عن المؤمنین اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے نا کہ اللہ رب العزت مومنوں سے راضی ہے۔ اور اس طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے نا کہ لعلک ترضی، آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے متعلق نتائج مراد ہوتے ہیں، نفس سے وہ آثار ہونا مراد نہیں، کیونکہ غصے کی صورت میں تو انسان متاثر ہو جاتا ہے نا، اور اس طرح سے خوشی کی صورت میں انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کسی چیز کا اثر اس پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے ہر چیز پر کیا ہے؟ اثر ڈالتا ہے، مؤثر ہے، ہر چیز کے اندر وہ اثر ڈالتا ہے، کوئی بھی چیز اس پر اثر نہیں ڈال سکتی، اثر نہیں کر سکتی۔